السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ہے نمرہ کی، جو اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے کسی افیسر کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اجنبی کیسے اس کی زندگی تباہ کرتا ہے، کیا وہ شادی کرے گا یا نہیں، اس کے منگیتر کا کیا بنے گا، کیا ہوگا اس محبت کا انجام، یا یہ کہیے کہ اس بے وقوفی کی کیا سزا ملے گی نمرہ کو، یہ سب بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارا گھرانہ ایک پہاڑی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جہاں کے رسم و رواج بڑے سخت تھے۔ والد کی وفات کے بعد چچا نے ہمیں پالا۔ میری زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں تھی۔ پہلے باپ مر گیا، پھر میری ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جو میرے ساتھ جنگل کے بابو جی نے کیا، اس نے تو میری روح میرے سے چھین لی، اپنی تحویل میں لے لیا کہ اب وہی ہمارے سرپرست تھے۔ ان دنوں میں 13 سال کی تھی۔ والدہ میں بیوی کا دکھ سہنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جدائی کا غم بھلا نہیں پاتی تھیں۔ رفتہ رفتہ خود سے غافل رہنے لگیں۔ ہفتوں ہاتھ منہ دھونا اور کپڑے تک بدلنا یاد نہ رہتے تھے۔ کئی دن تک کھانا کھاتی نہ پانی پیتی، اکیلے میں بیٹھ کر خود سے باتیں کرتی تھیں۔ ایک روز بغیر بتائے گھر سے نکل گئیں اور پہاڑی پر چڑھنے لگیں جہاں چشمہ تھا، اور وہاں لڑکیاں پانی بھرنے جاتی تھیں۔ چشمے پر امی کا پیر پھسل گیا اور وہ لڑکتی ہوئی کھائی میں جا کر گر گئی۔ اس وقت ہمارے محلے کی 2 لڑکیاں مشکیزیں بھر کر گھر کو لوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے میری ماں کو گرتے دیکھ لیا تھا۔ اپنے مشکیزیں وہیں پھینک کر وہ دوڑی ہوئی گھر کو آ گئیں اور دادی کو اطلاع دی کہ آپ کی بہو کھائی میں گر گئی ہے۔ چچا اور ان کا بیٹا سارم کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ دادی نے قریبی رشتہ داروں کو خبر کی اور وہ میری ماں کا حال معلوم کرنے کھائی کی طرف نکل گئے تھے۔ دادی رانی دراصل میری دادی کی بہن تھی۔ وہ بوڑھی اور بے اولاد تھی، لہٰذا اب ہمارے پاس رہتی تھیں۔ وہ والدہ کے لیے ازحد پریشان تھیں۔ ان دنوں فون عام نہیں تھے اور میرے چچا ہم کو بتا کر بھی نہ جاتے تھے کہ کون سے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کاروباری مسئلوں کو مردوں کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ ہمارا ان سے رابطہ ممکن نہ تھا۔ میں ماں کے سلامت آنے کی دعائیں کر رہی تھی، لیکن کھائی ماں کو نگل گئی۔ ان کو اتنی گہرائی میں اتر کر نہ تو کوئی نکال سکا اور نہ میں ان کا آخری دیدار ہی کر سکی۔ جب چچا اور سارم لوٹے، اس واقعے کے ہوئے کچھ روز گزر چکے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ چچا نے رسوں کی مدد سے دقتوں سے چند لوگوں کو کھائی میں اتارا، لیکن انہوں نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ میری ماں کا جسد خاکی سلامت نہ رہا تھا۔ پہاڑی جانوروں نے ان کے تن مردہ کو کھا لیا تھا۔ ماں تو داغے مفارقت دے گئی تھی۔ اب تو میں بوڑھی دادی کی گود میں سر رکھ کر سسکتی رہتی تھی۔ وہ مجھ کو ماں جیسا پیار کرتی تھیں۔ سارم کو بھی سمجھاتی تھیں کہ ان دنوں مجھ کو بالکل بھی تنگ نہ کرے۔ وہ جب بھی مجھ سے کوئی کام کروانے کی کوشش کرتا، میں تنگ ہو جاتی، جی نہ چاہتا کوئی بھی کام کروں، وہ مجھے ستانے لگتا۔ تب دادی اس کو مارنے کو لکڑی اٹھا لیتی۔ مجھے اپنا یہ چچا زاد بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کو ہر کسی پر حکم چلانے کی عادت تھی۔ اس کی بھی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ دادی رانی نے ہی اس کو پالا تھا۔ وہ اس پر شکرے کی طرح نظر رکھتی تھی، تبھی وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ مجھ کو بھی دادی محلے کی لڑکیوں کے ساتھ باہر جانے سے نہیں روکتی تھیں، کیونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں باہر کے مرد نہیں آتے تھے۔ بکریاں چرانا، پانی لانا اور ایندھن کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی تھی۔ جن پہاڑوں پر ہم لکڑیاں اکٹھی کرتے تھیں، وہاں کا ایک محافظ ہماری طاق میں رہتا تھا، کیونکہ کچھ لڑکیاں گری ہوئی لکڑیاں اکٹھی کرنے کی بجائے جنگل کی جھاڑیاں توڑ کر گٹھے بنا لیتی، کیونکہ یہاں درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں اکٹھی کرنا منع تھا۔ البتہ گری ہوئی ٹہنیوں کو اکٹھا کرنے پر محافظ کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن ہماری پڑوسن لڑکی مہر نے کچھ لکڑیاں چن کر گٹھا بنا لیا اور ایک جگہ رکھ دیا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ عصر کا وقت تھا۔ وہ سمجھی کہ محافظ اب نماز کو چلا گیا ہوگا۔ جنگل کا محافظ تو چلا گیا تھا، لیکن ان کا افسر اتفاق سے گشت پر نکلا ہوا تھا۔ جب اس نے اوپر والی پہاڑی سے لڑکی کو جھاڑی کا ستیہ ناش کرتے دیکھا تو جلدی جلدی نیچے اترنے لگا اور اس نے آواز بھی لگائی۔ آواز سن کر مہر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لکڑیوں کا گٹھا چھوڑ کر سرپٹ بھاگی اور جنگل میں ایک جانب نکل گئی۔
اب اس کو تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن میں قریب ہی لکڑیاں چن رہی تھی، بھاگ نہ سکی کیونکہ میرے سر پر لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ میں نے شاخیں نہیں توڑی تھی، لہٰذا میں اپنی چنی ہوئی لکڑیوں کو پھینک کر بھاگنا نہیں چاہتی تھی، ورنہ میری دن بھر کی محنت ضائع ہو جاتی۔ جب میں نے دیکھا کہ افسر جس کو محافظ بابو جی کہتے تھے تیزی سے میری جانب آ رہا ہے تو میں ڈر گئی۔ سب لڑکیاں سرکاری جنگل کی حدود سے بھاگ کر گھروں کی جانب نکل گئی تھیں، لیکن میں پیچھے رہ گئی۔ میں نے بھی بھاگنا بہتر جانا، تبھی میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور میں دھڑام سے گر گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور حواس جاتے رہے۔ اچانک یہ محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے تھام لیا ہے۔ میں نے حواس مجتمع کر کے دیکھا تو وہ جنگلات کا افیسر بابو تھا۔ بابو جی یہاں پر نیا نیا آیا تھا۔ وہ نوجوان بہت خوبرو اور پرکشش انسان تھا۔ اس کو اس قدر خود سے قریب دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، تم کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے یقین ہوا افسر بابو کا مجھے سزا دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے شرماتے ہوئے اس کو اپنا نام بتا دیا کہ میرا نام نمرہ ہے۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں لکڑیاں اٹھا لوں؟ ہاں اٹھا لو۔ اس نے کمال شفقت کا مظاہرہ کیا۔ تب میں نے جلدی سے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھ لیا۔ میں چلنے لگی تو وہ بولا، دیکھو آئندہ شاخوں سے لکڑیاں مت کاٹنا۔ میں نے نہیں کاٹی۔ وہ دوسری لڑکی تھی، ایک قدم ہی چلی تھی کہ اس کی نظر میرے پاؤں پر پڑ گئی۔ پیر سے خون نکل رہا تھا، لیکن اس دم مجھ کو چوٹ یا درد کا احساس نہیں تھا۔ جب اس نے میرے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تو خون دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا۔ آنکھیں پھیل گئیں اور شدت سے درد کا احساس ہوا۔ میں نے رونے لگی۔ ذرا ٹھہرو، بابو جی نے کہا، یہاں بیٹھو، وہ سامنے جیب میں سامان ہے، ابھی پٹی اور دوا لاتا ہوں، تم جانا نہیں۔ میں جاتی ہوں، دیر ہو جائے گی، میں گھر پر پٹی کر لوں گی، تمہارے پٹی کرنے سے زخم ٹھیک نہ ہوگا۔ اس نے اصرار کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے جا رہا تھا، جیسے اس کو ڈر ہو میں پلک جھپکتے میں بھاگ جاؤں گی۔ ایک لمحے کو میں اٹھی کہ اب بھاگ جاؤں، لیکن پھر مجھے میں نے سے اکٹھی کی ہوئی لکڑیوں کا خیال آ گیا۔ اس نے واپس آنے میں 5 منٹ لگائے ہوں گے۔ ہاتھ میں دوا کا ڈبہ تھامے تیزی سے بھاگتا ہوا مجھ تک آ پہنچا تھا۔ میرا نام سمیع ہے، اس نے روئی کو دوائی میں بھگوتے ہوئے بتایا۔ میرا پاؤں اس کے ہاتھ میں تھا اور میں مدہوش بیٹھی تھی۔ اس کے اجلے اجلے ہاتھ اور میرا مٹی سے اٹا ہوا پاؤں مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اپنے پیر دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ میں دم سادے بیٹھی تھی۔ زخم صاف کر کے اس نے رول کھولا اور میرے پاؤں پر کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح پٹی کر دی۔ مجھ کو پہلی بار ماں کے مرنے کے بعد راحت نصیب ہوئی تھی، جو ماں کے پیار بھرے ہاتھوں کے لمس سے محسوس ہوتی تھی۔ میں اس راحت کی سرشاری سے مسکرا دی۔ جب میں جانے لگی تو اس نے کہا، پانی میں پاؤں نہ ڈالنا اور جب تک زخم ٹھیک نہ ہو جائے پٹی کرتے رہنا۔ وہ سامنے میرا گھر ہے، ہر روز شام کو آ کر پٹی کروا جانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور زخمی پیروں سے چلتی ہوئی گھر آ گئی۔ میری روح ہلکی پھلکی ہو چکی تھی اور سب دکھ درد بھول کر آج بات بات پر ہنس رہی تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کسی لڑکی کی ایسی کیفیت کب اور کیوں ہوتی ہے۔ مجھے بابو پسند آ گئے تھے۔ وہ ایک حسین افیسر تھے، پھر انہوں نے مجھ سے کمال مہربانی کا سلوک کیا تھا۔ کیوں نہ ہوتی خوش، کیوں نہ مسکراتی۔ دوسرے دن تک سرور کی کیفیت میں ڈوبی رہی۔ پاؤں کی دکھن میں بھی ایک مزہ تھا۔ شام ہوئی تو دل بابو کے بنگلے کی طرف کھینچنے لگا، حالانکہ خود کو سمجھاتی تھی کہ ان کے بنگلے کی طرف نہیں جانا ہے۔ ہم غریبوں کو تو زخم لگتے ہی رہتے ہیں، آپ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہم تو ایسے زخموں کے عادی ہوتے ہیں۔ عصر کے وقت میں خود کو روک نہ سکی اور دادی سے رچنا کے گھر کا کہہ کر نکل پڑی۔ جب وہاں پہنچی تو بابو جی میرے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ وہاں 2 کرسیاں اور ان کے درمیان ایک چھوٹی سی گول میز رکھی ہوئی تھی جس پر دوائیوں کا بکس دھرا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھو، میں ہاتھ کو دھو کر آتا ہوں اور ابھی پٹی کر دیتا ہوں۔ دراصل وہ ملازم سے چائے بنانے کو کہنے گئے تھے۔ دوا لگا کر نئی پٹی کر دی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو اس نے ملازم کو آواز دی اور مجھے کہا، ابھی ذرا دیر بیٹھ جاؤ۔ ملازم چائے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ تشتری میں ایک اور کھانے پینے کی اور بھی چیزیں تھیں۔ میں چائے نہیں پیتی۔ بیٹھو، اس نے سختی سے حکم کیا۔ میں بیٹھ گئی۔ اس کے روب میں آ کر جلدی جلدی چائے کی پیالی حلق میں انڈیلی اور کل آنے کا وعدہ کر کے بھاگ گئی۔ جس جگہ کانٹے چبھے تھے وہاں درد رہتا تھا۔ سوچا کہ ایک دفعہ اور دوا لگوا لوں اور پٹی بھی کروا لوں،
یا ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی ڈسپنسری نہ تھی۔ ایسا نہ ہو کہ پیر پک جائے۔ تبھی آج بھی عصر کو گھر سے نکلی اور باؤجی کے بنگلے پر پہنچ گئی۔ وہ کل کی طرح لان میں منتظر تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی بولے، زخم کیسا ہے؟ کیا بتاتی کہ پیر کا زخم تو ٹھیک ہو رہا ہے لیکن روح کا غم بڑھتا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسے مرض کے گھیرے میں آ چکی تھی کہ جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اب مجھے بابو جی کو دیکھے بنا چین نہ آتا تھا۔ زخم ٹھیک ہو گیا۔ میں اس طرح لکڑیاں چننے کے بہانے نکلتی، پھر سہیلیوں کے ساتھ چند قدم چل کر اپنی راہ لیتی، درختوں کے جھنڈ میں کھڑی جیپ میں بیٹھ جاتی اور اس کے ساتھ دور کو سیر کو نکل جاتی۔ مجھے گاڑی میں بیٹھ کر سیر کرنا اچھا لگتا تھا۔ یہ میرا خواب تھا جو پھر ایک اور خواب میں تبدیل ہو گیا کہ میں ہمیشہ کے لیے بابو جی کی بن جاؤں۔ دادی پوچھتی، دیر کیوں کر دی؟ کہتی، پاؤں دکھتا ہے، چلا نہیں جاتا۔ حالانکہ جانتی تھی سارم کی منگیتر ہوں اور یہ منگنی بچپن کی ہے، لیکن میں تو اونچے محلوں کے خواب دیکھنے لگی تھی، ڈاک بنگلے کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی۔ اس نے پیار بھرے رویے سے میرا دل جیتا تھا، لیکن زبان سے نہیں کہتا تھا میں تم سے شادی کروں گا۔ سکھ کے دن گزرتے دیر نہیں لگتی، ایسے ہی ملتے اور پیار کی گھڑیاں ہنس بول کر گزار دیتے۔ 6 ماہ میں ہم ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے جیسے جنم جنم کے ساتھی ہوں۔ ایک روز میں نے اس سے کہا، اب شادی کیے بنا چارہ نہیں ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تمہارے قبیلے والے تمہارا ہاتھ مجھے نہیں دیں گے اور تمہیں یہاں سے لے کر نکلنا ممکن نہیں۔ میں ایک ذمہ دار سرکاری ملازم ہوں، تمہیں آخر میں کہاں چھپاؤں گا؟ اب بتاؤ ہم کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تم نے پھر مجھے پیار کا رشتہ کیوں بڑھایا؟ اب میں کیا کروں؟ کیا کسی پہاڑی سے کود کر جان دے دوں؟ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ اس نے کہا۔ جب میں نے 2-3 بار اس بارے میں بات کی تو اس نے بھاگ دوڑ کے اپنا تبادلہ کروا لیا اور مجھ کو بتائے بغیر اپنا ڈاک بنگلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ بتا نہیں سکتی سمے کے اس چوری چھپے جانے سے میری کیا حالت ہوئی۔ اس کے تبادلے کی خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ کئی دن چھپ چھپ کر روتی رہی۔ میری اداسی کو دادی نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ انہی دنوں وہ بیمار پڑ گئی۔ عید آنے والی تھی۔ چچا اور سارم اکٹھے گھر آ گئے تو دادی نے وویلا مچا دیا کہ میرے ہوتے ہوئے اس کی شادی کر دو، اب کوئی بہانہ نہ سنوں گی۔ دادی نے اتنا دباؤ ڈالا کہ بالآخر عید کے بعد میری شادی سارم سے کر دی گئی۔ وہی سارم جو مجھے برا لگتا تھا، جس کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، مگر مجھ مرتے سے سختی کو آخر گلے بھی لگا لیا تو اس نے بابو ایک غیر آدمی تھا جس کے عہدے اور عمدہ لباس سے مرعوب ہو کر میں نے اپنا دل اس کے سپرد کر دیا، لیکن وہ مجھے بیچ مندھار میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ میرا کیا بنے گا۔ یہ تو قدرت مجھ پر مہربان تھی کہ رسوا ہونے سے پہلے شادی ہو گئی، ورنہ سارے لوگ مل کر مجھے زندہ گاڑ دیتے۔ میں نے نادانی میں اس سے سچی محبت کی، لیکن وہ صرف دل لگی کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اپنے چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، برے کیوں نہ ہوں، مشکل میں وہی پناہ دیتے ہیں۔ لیکن خدا را لڑکیوں، کسی اجنبی کی محبت میں آ کر ایسی غلطی نہ کرنا، قسمت سبھی پر مہربان نہیں ہوتی۔ میں تو بچ گئی ہوں، لیکن اس ڈر کے ساتھ جی رہی ہوں، اگر کسی کو پتہ چل گیا نا تو نہ جانے کیا قیامت ہوگی۔ دوستو، کیسی لگی کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔